الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حج و عمرہ کے احکام و مسائل کے تعلق سے گفتگو اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ وار جاری ہے، جس میں احرام کے مسائل کا بیان ہونا شروع کیا گیا ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ احرام کا آغاز کیسے کیا جائے۔ احرام باندھنے کی سنتوں کا بیان ہوا ہے، وہ سارے کام کر لیں۔ اب کیسے آپ نے جب دل میں یہ نیت کر لی کہ میں نے اب عمرہ شروع کر دیا ہے، میں نے اب حج شروع کر دیا ہے، میں اب احرام کی حالت میں ہو گیا ہوں، مجھ پر اب یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں، تو اس کا ایک عمل تو ہے قلبی نیت۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ اب میں نے حج شروع کر دیا، اب میں نے عمرہ شروع کر دیا، آپ نیت کر لیں دل میں۔ اور دوسری چیز، زبان سے آپ اسے کہیں لفظاً اللہم لبیک عمرہ، یا اللہم لبیک حجن، یا اللہم لبیک عمرتن و حجن۔ تو اپنے لفظوں سے، جیسے صلاۃ جب ادا کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کے صلاۃ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو صلاۃ کے اندر حرام ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے لبیک احرام کا ہے کہ جب آپ نے اللہم لبیک عمرہ کہہ کر کے اپنے احرام کا آغاز کر دیا، تو اس طرح سے آپ نے اپنے اوپر وہ چیزوں کو حرام کر لیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تلفظ بالنیہ کی شکل ہے، یعنی جو دل میں آپ کی نیت، آپ نے نیت کی ہے، اس کا آپ زبان سے اظہار کر رہے ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ کی طرح ہے، یہ تلفظ بالنیہ نہیں ہے۔ دل میں آپ نے نیت کی، وہ ایک مستقل عمل ہے، اور آپ نے احرام کے لفظ کا اعلان کیا، اپنے لفظوں میں کہا کہ اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور میں اب عمرہ شروع کر چکا ہوں، تو یہ لفظوں کے ذریعے سے احرام کا تلبیہ پکارنا ہے، نہ کہ یہ نیت کا لفظی اظہار ہے، اور ایسا کرنا مستحب ہے۔ لبیک عمرہ بولنا نیت کرنے کے ساتھ یہ مستحب ہے۔ جو بھی حج یا عمرہ میں سے جس چیز کا بھی ارادہ ہو، اور اس سلسلے میں اہل علم نے تفصیل کی ہے، اور آپ اسے امام ابن تیمیہ، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور مذاہب میں حنفیہ، حنابلہ اور دوسرے مذاہب کے یہاں بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ لجنہ دائمہ کا بھی فتویٰ یہی ہے، اور اس کے دلائل حدیث سے اس طرح ہیں۔ سائب ابن خلاد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان يرفعوا اصواتهم بالاحلال وبالتلبیہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، 1814 نمبر، سنن ترمذی میں 829 نمبر، سنن نسائی میں 2753 نمبر، سنن ابن ماجہ میں 2922 نمبر، مسند احمد میں 16617 نمبر پہ، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے حسن صحیح، اور اس کی سند کو امام نووی نے بھی المجموع میں صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی نے سنن ترمذی میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ المہم کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ کو بآواز بلند پکاریں، وہ لبیک اللہم لبیک عمرہ، یا اللہم لبیک حجن، یا اللہم لبیک عمرتن و حجن، اسے بآواز بلند پکاریں۔ تو احلال، اس کے ذریعے سے احرام میں داخل ہونے کا اعلان اس طرح سے کریں گے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی جو صحیح بخاری میں 1534 نمبر پہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اتانی اللیلۃ آت من ربی وفقال صل فی هذا الوادی المبارک وقل عمرۃ فی حجہ، کہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں صلاۃ ادا کیجیے۔ کس مبارک وادی کی بات ہو رہی ہے؟
ذوالحلیفہ سے متعلق وادی عقیق سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ وہاں پر رب کی طرف سے پیغامبر آیا اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں صلاۃ ادا کیجئے اور اس کے بعد اپنے احرام کو باندھیے اور احرام کا اعلان کیجئے، لفظوں سے کہیے عمرتن فی حجہ، کہ میں حج اور عمرہ ایک ساتھ کر رہا ہوں، حج کے اندر عمرہ، یعنی عمرہ بھی کروں گا اور اسی کے اندر حج، میں حج کرنے جا رہا ہوں اور اسی کے اندر عمرہ بھی کروں گا۔ پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کے موسم میں عمرہ کو ناجائز سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جب حج کا مہینہ اور حج کا موسم ختم ہو جائے تب عمرہ جائز ہوتا ہے، اور وہ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینے میں کوئی عمرہ کرے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت والوں کی مخالفت فرمائی اور آپ نے اعلان فرمایا عمرتن فی حجہ، کہ میں حج کے اندر عمرہ بھی کروں گا، حج بھی کروں گا اور عمرہ بھی اسی حج کے اندر کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کیا، حج قران کیا، اور اپنے صحابہ کو آپ نے حج تمتع کا حکم دیا۔ جب مکہ سارے لوگ پہنچ گئے تو جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد اسے عمرہ بنا دیں اور اپنا احرام کھول کے پوری طرح سے احرام ختم کر دیں، احلال کی حالت میں ہو جائیں اور تحلل کو اپنا لیں، ساری حرام چیزیں ان کے لیے حلال ہو جائیں گی، یہاں تک کہ عورتوں کے پاس جانا بھی ان کے لیے حلال ہوگا۔ پھر بعد میں نئے سرے سے حج کا احرام مکہ سے اپنی اسی جگہ سے باندھیں گے جہاں پر کہ وہ رہائش پذیر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے بھی وہ چیز پہلے سے معلوم ہو گئی ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں بھی اپنا احرام کھول دیتا اور میں بھی حج تمتع کرتا اور میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لاتا، ما سقت الہدی، میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لاتا، لیکن چونکہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے اس لیے جب تک میں اسے ذبح نہیں کر لوں گا تب تک میرے لیے احرام کھولنا درست نہیں ہے۔ تو گویا اس طرح سے حج کے ایک سے زیادہ طریقے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا، صحابہ کو حج تمتع کا حکم دیا، حج تمتع کی خواہش ظاہر کی، آرزو فرمائی، اور حج افراد تو ہے ہی اصل، کیونکہ حج اکیلا تنہا حج ہے۔ تو اس طرح سے حج کی 3 صورتیں ہوئیں۔ اسی طرح سے لبیک پکارتے ہوئے احرام کے لیے لفظوں سے آغاز کرنے کا ثبوت یہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں 4353 4354 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1232 نمبر پر ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لبیک عمرۃ وحجہ، اے اللہ میں حج و عمرہ دونوں کے لیے حاضر ہوں۔ تو جب آدمی احرام باندھے تو زبان سے یہ لبیک پکار کر کے اپنے احرام کا آغاز کرے، جیسے کہ صلاح پڑھتے ہوئے ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر کے صلاح کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ لفظی آغاز ہے اور ایک نیت کے ذریعے سے آغاز ہے، لیکن یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ تکبیر تحریمہ تو رکن اور فرض ہے لیکن یہ مستحب ہے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔